سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بدر چل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے اولاً درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ حبیب کبریا، شفیع روز جزا، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص روز جمعہ مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھے، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام، ہے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، ہے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی سید محمد وقار اتاری مدنی تشریف فرما ہے، اور محمد صدیق اتاری نعت خواں اسلامی بھائی یہ تشریف فرما ہے۔ آج کا موضوع ہمارا ہے عشق رسول کے حوالے سے دعوت اسلامی کا کردار۔ ہم نے انشاءاللہ عز و جل اس پر آج بات کرنی ہے۔ دعوت اسلامی کا پیغام عشق رسول کیا ہے؟ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں کس طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق کو، صحابہ کرام علیہم رضوان کی الفت کو، اہل بیت اطہار کی محبت کو عام کیا، اور بوڑھا ہو یا جوان، اور بچہ ہو یا مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے دل میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی الفت کو راسخ کیا۔ ہر مسلمان عاشق رسول ہوتا ہے، مگر عشق رسول کو مزید بڑھانے کے لیے کچھ عوامل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے جب 1981 میں دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی، تو اس کا جو ایک اگر ہم کہیں بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے ایمان کا تحفظ کرنا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اثر نو فروزہ کرنا ہے، کیونکہ عشق رسول ہی مسلمانوں کا متاع کل ہے۔ عشق رسول کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ عشق رسول دنیا و آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ عشق رسول ہی انسان کو دنیا و آخرت میں سرخرو فرماتا ہے، اور عشق رسول ہی ہے جس کی وجہ سے مسلمان عالم میں، دنیا میں، کائنات میں عروج پاتے رہے ہیں۔ تو یہ جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو عشق و محبت کی باتیں ہیں، انہیں اپنے دل میں بسانے، اپنے کردار سے ان کا اظہار کرنے کے لیے دعوت اسلامی کا جو وجود ہے، دعوت اسلامی نے کس انداز میں عشق رسول کو لوگوں کے دلوں میں عام کیا ہے، آج انشاءاللہ عز و جل ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ آپ یقیناً اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ دعوت اسلامی نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھیلانے میں جو بہترین اور مثبت کردار ادا کیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے، اور وہ یوں کہیے کہ ہر وہ ذریعہ جس کو شریعت نے اجازت دی ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے گھروں میں، اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں
مدارس میں، بازاروں میں کام کرنے والوں میں، مزدور طبقے میں، سیٹ طبقے میں، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو مزید اچھے انداز میں روشن کرنے کا کام دعوت اسلامی کر رہی ہے اور انشاءاللہ تا قیام قیامت کرتی رہے گی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے اس پیغام عشق رسول کو قبول کریں اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں اپنے آپ کو شامل کریں۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں ہم سید وقار شاہ صاحب کی طرف۔ وقار بھائی، الحمدللہ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے، میں بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوا۔ ہم نے ایک ساتھ جو ہے یوں سمجھیے کہ ہم سبق رہے، ہم جامعہ بھی رہے، ایک ساتھ پڑھتے بھی رہے ہیں۔ ہم نے آپ جو دور طالب علمی میں بھی ہم نے کچھ دیکھا ہے، بہت ساری چیزیں ہماری نظروں سے گزری ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم فیلڈ ورک میں آئے ہیں تو پھر چینل کی دنیا میں جب آئے ہیں، یوں سمجھے کہ میڈیا کی دنیا میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے، تو یوں بھی ہمارا ساتھ رہا ہے۔ تو دعوت اسلامی اور عشق رسول کا احیاء، اس کو اگر آپ چند جملوں میں بیان کرنا چاہیں تو آپ کس انداز میں بیان کریں گے کہ دعوت اسلامی نے پیغام عشق رسول کو کس طرح عام کیا؟ اللہ اکبر۔ محسن بھائی، آپ کا تو نام ہی محسن ہے، احسان کرنے والا، لیکن آپ نے تو مجھے کام ہی کہہ دیا، بہت مشکل دے دیا ابتدا میں ہی۔ یعنی جو محاورہ بھی کہتے ہیں نا، دریا کو کوزے میں بند کرنا، سبحان اللہ۔ یہ تو ایک بہت بڑا دریا، سمندر، بحر بے کراں کہیے، کیا کہیے، یہ تو ایک ایسا کام ہے اور ایسی چیز ہے۔ جس انداز سے دعوت اسلامی نے کام کیا ہے، وہ کہتے ہیں نا کسی کام کو تو کبھی بتانا پڑتا ہے، تو جو دعوت اسلامی کا کام ہے اس کو تو بتانا نہیں پڑتا، وہ تو الحمدللہ نظر آتا ہے۔ وہ خوشبو کیا جس کو بتانا پڑے گی، خوشبو ہے، خوشبو تو دور سے خود سونگی جاتی ہے، خود بتاتی ہے۔ مشک نہیں کہتی کہ مشک کو یہ نہیں بتانا پڑتا کہ مشک ہے، مشک خود بتا دیتی ہے اپنی خوشبو سے کہ میں مشک ہوں۔ اور دعوت اسلامی کا جو کام، سورج چمکتا ہے تو خود ہی روشنی پتہ چل جاتی ہے، روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ سورج ہے۔ آپ کو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ سورج موجود ہے۔ تو جس انداز سے دعوت اسلامی نے کام کیا وہ سب کے سامنے موجود ہے۔ ایک تعداد جو مدنی چینل پہ اس وقت ہمیں مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے، ایج بھی ہوگی کافی، تو اگر وہ اپنے ماضی میں جائیں، پیچھے جائیں، بچپن کی طرف جائیں، لڑکپن کی طرف جائیں، تو وہ دیکھتے ہوں گے ایک وہ ماحول بھی تھا، ایک ٹی وی اس وقت بھی ہوتا تھا، تو کوئی دینی ذہن رکھنے والا، حیا رکھنے والا، وہ ہاتھ میں ریموٹ تو ہے یا سامنے ٹی وی تو موجود ہے، لیکن وہ یہی سوچتا رہے کہ یار اس پر میں کیا دیکھوں اور کیا کروں۔ اور آج آپ کے سامنے یہ مدنی چینل اور یہاں بیٹھ کر جو کچھ باتیں ہو رہی ہیں آپ سن رہے ہیں، تو یہ باتیں، یہ ساری چیزیں کہاں آ رہی ہیں؟ اسی ٹی وی کے اوپر جو گھر پہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ کبھی تھا کہ آپ سوچتے رہتے تھے کہ یار یہ چلاؤں گا تو ابھی کیا آنے والا ہے اس میں سے، اب آپ ایک تسلی کے ساتھ جو ہے وہ چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ یہاں کوئی خلاف شریعت بات نہیں ہو رہی ہوگی، جو بات ہو رہی ہوگی وہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق ہو رہی ہوگی، اور اصل عشق رسول کا رنگ ہی یہ ہے۔ ایک ہے میں بات تو کروں عشق رسول کی، محبت مصطفیٰ کی، لیکن کردار اور عمل اور باتیں ساری ان کے پیغامات کے منافی ہوں، تو پھر کیا بات ہوئی؟ آپ کے سامنے یہ دعوت اسلامی موجود ہے کہ مدنی چینل پہ اگر ہم صرف ایک بات لے لی جائے کہ حیا کی بات کریں تو کہاں سے دعوت اسلامی ایک مسجد سے شروع ہوتی ہے، مسجدوں کا سفر ہوتا ہے، کہیں مدرسوں کا سفر ہوتا ہے، کہیں جامعات کا سفر، یہ ایک صرف چینل کی بات ہی کر لیجئے تو چینل کے ذریعے جس انداز سے پیغام عام ہو رہا ہے گھر گھر میں، کبھی بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، اور پھر اس پر خرچہ بہت آتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، عشق رسول مطلب ایسا ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا میں اس کے خلاف نہیں جاؤں گا، چاہے زمانہ کیسے ہی تقاضا کر رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو۔ اب یہ بہت اس پر ایکسپینسز ہوتے ہیں، ایک مشورے بھی آتے ہوں گے کہ جناب دنیا چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن بس بیچ میں جی ارے جتنی دیر آپ نے باتیں کی، ساری شریعت کی، اور وہ ایڈورٹائز میں تو سب اس کا الٹ ہو گیا۔ تو چاہے جو بھی ہو، کچھ بھی کرنا پڑے، لیکن دعوت اسلامی ایڈورٹائز کی طرف نہیں جا رہی ہوتی۔ حالانکہ آمدنی ہو سکتی ہے، اسے سب کچھ ہو سکتا ہے، بہت کچھ جو ہے وہ آسانی بظاہر ہو جائے گی، لیکن یہی عشق رسول کا پیغام یہ ایک ایک لہجے میں مل رہا ہے، دعوت اسلامی ایک ایک عمل میں مل رہا ہے کہ ہمیں بہت کچھ پیسہ آ سکتا ہے ایڈورٹائزمنٹ کی طرف، لیکن اس میں پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کی خلاف ورزی کرنی پڑے گی، اور یہ عشق رسول کا درد رکھنے والا دل گوارا نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ
حقیقت میں فیضان مدینہ ہے، دعوت اسلامی فیضان مدینہ ہے۔ امیر سنت تو اکثر یہ فرماتے ہیں ہماری منزل تو مدینہ ہے، یعنی دینی کاموں کو اتنا بڑھاؤ اتنا بڑھاؤ اتنا بڑھاؤ کہ اڑتے 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 مدینے پہنچ جاؤ۔ جب مدینے پہنچ گئے تو یہ ہماری منزل پوری ہو گئی اور ہم اپنی منزل پہ پہنچ گئے۔ تو دعوت اسلامی یقیناً فیضان مدینہ ہے۔ سید وقار شاہ صاحب نے جیسے ذکر کیا کہ میڈیا کی دنیا میں جو شیطانی قوتوں کا غلبہ تھا، اس طاقت کا یعنی مقابلہ کرنے کے لیے دعوت اسلامی نے عشق رسول سے لبریز معمور ٹرانسمیشن کا جو آغاز کیا، اور یوں آپ کہیے کہ لوگوں کے دلوں میں گھر بیٹھے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نو فروزہ کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا، تو آپ کئی واقعات سنتے ہیں کہ غیر مسلم مسلمان ہو گئے، اور جو کسی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے انہوں نے گمراہی سے توبہ کر لی، بدعملی میں پڑے ہوئے تھے انہوں نے توبہ کر لی۔ تو یہ پیغام عشق رسول دعوت اسلامی کا ہے، اور دعوت اسلامی دنیا بھر میں اللہ کی رحمت سے یہ کام کر رہی ہے اور فیضان مدینہ کو عام کر رہی ہے۔ کیونکہ دیکھیں جس کو عشق رسول کی چاشنی ہوگی نا، اس کو مدینے سے محبت ضرور ہوگی۔ مدینے سے محبت کے بغیر عشق رسول کامل نہیں ہو سکتا۔ تو دعوت اسلامی کا ایک یہ بھی تو انداز ہے نا کہ دعوت اسلامی محبت مدینہ کو، الفت مدینہ کو، عشق رسول کو یوں دل کے اندر بڑھاتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں الفت مدینہ پیدا کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو صدیق بھائی نے شعر پڑھا یہ میرے پہلے ہی ذہن میں آ رہا تھا، اگر دعوت اسلامی کو جاننا ہے تو امیر علیہ سنت نہیں بیان کر، تم جانتے ہو دعوت اسلامی کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے۔ یہ شعر یوں پڑھ کے چلے آتے، کبھی سوچے تو یقین یعنی دل کو لگتا ہے امیر علیہ سنت نے حقیقت کھول کے رکھ دی۔ یہ کیا ہے؟ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں پوچھ لو فیضان مدینہ۔ کیا بات ہے، کیا مدینے والے کا فیضان آتا ہے تو پھر تم کسی شخص کی کوششوں، کسی شخص ظاہری طور پر اس کے اوپر نہیں دیکھو، بھئی یہ دیکھو مدینے والے کا فیضان ہے، پھر وہ کام کہاں جائے گا، وہ تو پھر اس کو تو پر لگ جائیں گے، کنیکشن جہاں سے ہے نا اس کو دیکھو، فیضان وہاں سے آ رہا ہے۔ تو ظاہری طور پر چیزوں کو نہ دیکھا جائے۔ امیر علیہ سنت کی ذات کے حوالے سے بھی تحریر کیا گیا نا، اب ایک ہوتا ہے پیچھے سے کوئی بڑا سلسلہ چلا رہا ہوتا ہے، کوئی گدی نشین ہو، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، کوئی اس طرح کا ظاہری طور پر کوئی مال و دولت کا سلسلہ ہو بڑا، اس نے اپنے پیسے لگائے ہوں، یہ سب کچھ ہو۔ آپ امیر علیہ سنت کی ذات میں دیکھیں تو ایسی چیزیں آپ کو اس انداز سے نظر نہیں آتی۔ وہ شخصیت یہ سفر شروع کرتی ہے اور اتنا بڑا کام دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ تو فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ، اور یہاں امیر علیہ سنت کا جو درد تھا، سنتوں مطلب محبوب سے محبت، عشق رسول کی بات جب کی جا رہی ہے کہ حضور سے محبت ہے، آپ کی ہر ادا سے محبت ہے۔ اور یہ دعوت اسلامی تو جب بنی تو بنی، آپ خود فرماتے ہیں مجھے تو بچپن سے اس کا شوق تھا، سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ تو آپ خود فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں جو ہے وہ اپنے پاجامہ جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رکھتا، سبحان اللہ، یہ سنت ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس دور میں، آج تو بہت سارے جو نوجوان ہیں وہ تو ماحول دیکھ رہے ہیں، یہ داڑیاں وغیرہ، نے خود اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ بھئی یہ داڑھی تو بوڑھے لوگ رکھتے ہیں، داڑھی تو بوڑھے لوگ، آپ نے بھی ہو سکتا سنا ہوگا جی یہ نوجوان تھوڑی رکھتے ہیں۔ یہ امیر علیہ سنت نے جب سے داڑھی آئی سجا لی، پائچے اونچا رکھا کرتے تھے۔ تو آپ سے خود فرماتے کسی نے کہا لڑکپن میں، جوانی میں، کہ بھئی یہ الیاس تم معاشرے کے پیچھے پیچھے چلو، جیسا معاشرے میں فیشن ہے، طریقہ ہے، اس کے مطابق چلو، یہ کیا معاشرے سے الگ تم اپنا چلاتے ہو؟ تو اس دور میں تو بالکل یہ رواج نہیں تھا، انداز نہیں تھا۔ تو آپ نے بڑا کمال کا جواب دیا، آپ فرماتے مرد وہ نہیں ہے جو معاشرے کے پیچھے، مرد وہ ہے جس کے پیچھے لوگ۔ کیا بات ہے، تو میں وہ نہیں بننا چاہتا کہ جو میں معاشرے کے پیچھے چلوں، وہ بننا چاہتا ہوں کہ معاشرہ میرے پیچھے چلے۔ اور آج دنیا نے آپ کے کہے کہ جو لاج رکھی گئی اس کا منظر دنیا دے۔ کیا بات ہے، سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں، سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں۔ جس دور میں سنت نے یہ شعر لکھا تو فیضان مدینہ میں جو سنت کی بہار اور اجتماعات اور یہ سارے سلسلے ہوتے تھے، اللہ کی رحمت سے یہ بہار، اللہ کی رحمت سے فیضان مدینہ میں جو بہاریں تھیں، اب وہ صرف فیضان مدینہ میں نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے گلی گلی، محلے محلے، بلکہ گھر گھر میں ہیں۔ آج اگر ہم نوجوانوں کے چہروں پہ جو داڑیاں سجی ہوئی دیکھ رہے ہیں نا، یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے، اور یہ پیغام عشق رسول ہے کہ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ امیر صاحب یہ شعر کتنا پڑھتے ہیں، کیا سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ تو یہ پیغام عشق رسول ہے۔ آپ گلی محلوں میں بچوں کے سروں پر،
بڑوں کے سروں پر، جوانوں کے سروں پر، پڑھے لکھوں کے سروں پر، جو باقاعدہ اپنے آپ کو گریجویٹ کہتے ہیں، ان کے سروں پر جو امامے کا تاج آپ سجا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ پیغام عشق رسول ہے جو دعوت اسلامی نے الحمدللہ عام کیا ہے، اور لوگوں کو ایک ایسا ماحول پرووائڈ کیا ہے کہ لوگ اس ماحول میں سنت پر عمل بآسانی کر سکیں۔ یہ پیغام دعوت اسلامی ہے، اور دعوت اسلامی الحمدللہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے تمام ہی ممالک میں یہ پیغام عشق رسول عام کر رہی ہے، اور حیا اور سنت، عشق اور محبت کو عام کر رہی ہے۔ تو دعوت اسلامی کے پیغام کو آپ بھی قبول فرمائیں۔ اگر تحریکوں کو دیکھا جائے اور کوئی ان کے پنپنے میں، بڑھنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، مگر دعوت اسلامی پر یقیناً فیضان مصطفیٰ ہے، فیضان مولا علی ہے، فیضان عثمان غنی ہے، فیضان صدیق اکبر ہے، فیضان حضرت عمر ہے، فیضان صحابہ ہے، فیضان اہل بیت ہے، فیضان غوث اعظم ہے، فیضان اعلیٰ حضرت ہے کہ دعوت اسلامی 1981 سے چلی، اور امیر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بس الحمدللہ جب سے چلی ہے، جب سے بڑھتی 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 ہی رہی ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی دعوت اسلامی پیچھے نہیں آئی۔ کیوں؟ کیونکہ دعوت اسلامی کو عشق رسول کے پر لگے ہوئے، عشق رسول کے پر۔ وہ کہتے ہیں نا محسن بھائی، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر واہ 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 پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ کیا بات ہے! تو امیر اہل سنت نے عشق رسول کے رنگ میں پورے رنگ ہے، اور اس کے بعد جو درد دل سے بات جو نکلتی ہے، دیکھیں بات تو ہم سب بہت سے کرتے ہیں، لیکن امیر اہل سنت کا انداز بھی بالکل سادہ، لیکن آپ کے انداز سے اور آپ کے جو لبوں سے بات نکلتی تھی وہ نوجوانوں کی کایا پلٹ دی۔ ماں باپ حیران کہ یار یہ نوجوان جو ہماری نہیں سنتا، جو ٹی وی اور ان چیزوں کے پیچھے لگا ہوتا ہے، ان فیشنوں کے، اور وہ جو سکھا دیں وہ کر رہا ہوتا ہے، یہ کون مرد قلندر ہے جو پیغام دیتا ہے چہروں پہ داڑھی آ جاتی ہے، سروں پر امامہ آ جاتا ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ دل میں پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت، جس کو واقعی مسجدوں کو ویرانی دیکھ کر تڑپ، اور لوگوں کو سنتوں سے دور جاتے ہوئے ایک تڑپ تھی نا، اس تڑپ کی یہ کیوں میرے محبوب کی سنتوں سے دور ہے؟ کائنات کی عظیم ترین ہستی تو یہ ہے، سب سے حسین چہرہ تو یہ ہے، اس چہرے پہ تو داڑھی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کدھر جا رہے ہیں؟ تو پھر تڑپ کی جب آپ نے دعوت دی ہے نا کہ یہ کہاں سنتوں سے دور جا رہے ہیں، پھر اس تڑپ کو کیسے قبول عام حاصل ہوا ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور ایسے لوگ، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہوتے جو لوگوں کو عشق رسول کے جام پلاتے ہیں، جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں کو اس کی خبر نہ دوں کہ جو نہ انبیاء میں سے ہوں گے نہ شہداء میں سے ہوں گے، لیکن روز قیامت انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ اللہ اکبر! انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے، نہ وہ انبیاء میں سے نہ شہداء میں سے، کہ ان لوگوں کی تمہیں میں خبر نہ دوں، اور وہ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے، محشر کے دن ان کے لیے نور کے ممبر لگے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پاک کے بندوں کو اس کا محبوب بنا دے۔ واہ 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 واہ! کیا بات! معمولی کام ہے، آپ دعوت اسلامی امیر سنت نے پیغام دیا، نوجوانوں کو سنتوں پر چلایا، کوئی معمولی بات ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جن پر انبیاء اور شہداء رشک کر رہے ہوں گے، جو اللہ کے بندوں کو اس کا محبوب بنا دیتے ہیں، اور یہ زمین پر لوگوں کو نصیحتیں کرتے چلتے ہیں، اللہ پر لوگوں کو نصیحتیں کرتے چلتے ہیں۔ آگے سنیے گا، عرض کی گئی وہ کس طرح لوگوں کو اللہ پاک کا محبوب بناتے ہیں، وہ کیسے اللہ پاک کا محبوب بناتے ہیں؟ فرمایا وہ لوگوں کو اللہ پاک کی پسندیدہ باتوں کو حکم دیتے ہیں اور اس کی ناپسندیدہ باتوں سے منع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! سنتے جائیے، امیر اہل سنت کا اسکیچ آپ کے ذہن میں بنتا چلا جائے گا۔ بس جب لوگ ان کی اطاعت کریں گے تو اللہ پاک انہیں اپنا محبوب بنا لے۔ واہ واہ! تو یہ کیسی زبردست حدیث پاک ہے، اور یہ سنیں اور سامنے امیر اہل سنت کا چہرہ لے کر آ جائیں۔ چور ڈاکو دینے نمازی بن جاندے نے، چور ڈاکو دینے نمازی بن جاندے نے، عاشق لندن پیرس دے حاجی بن جاندے نے، مٹھا مرشد ویکھو تقدیراں سوادا، سیدیا تارا مرشدیا تارا، سیدیا تارا مرشدیا تارا، سیدیا تارا مرشدیا تارا۔ یہ جو آپ نے بات کی نا، حدیث پاک سنائی، اور یہ کہ پیغام عشق رسول کو جو امیر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اٹھے، تو پھر اللہ پاک لوگوں کی زبانوں سے بھی جو ہے اس کا اظہار کرواتا ہے، اس نیک بندے کے کام کی تائید کرواتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں۔ شاعر بخاری فقیہ اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں،
مولانا محمد الیاس قادری صاحب اس زمانے میں فی سبیل اللہ بغیر مشاہرے اور نذرانے کی طرف طمع لالچ کیے خالص اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی کے لیے اتنا عظیم الشان کام عالمگیر پیمانے پر کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں بد عقیدہ صحیح العقیدہ سنی ہو گئے اور لاکھوں شریعت سے بیزار افراد شریعت کے پابند ہو گئے۔ بڑے بڑے لکھ پتی کروڑ پتی گریجویٹ نے داڑیاں رکھیں، امامے باندھے، پانچوں وقت بعد جماعت نماز ادا کرنے اور دینی باتوں میں دلچسپی لینے والے بن گئے۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، یہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ وقار بھائی، ہم بات کر رہے تھے عشق رسول پر نا، جیسے آپ نے چند چیزیں ذکر کیا، اشعار بھی پڑھ رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں خاص ہم نے بات دیکھی ہے کہ جو مدنی ماحول سے وابستہ ہوتا ہے، دینی ماحول میں آتا جاتا ہے، اجتماعات میں آتا ہے، مدنی قافلوں میں سفر کرتا ہے، مدنی مذاکرے میں آتا ہے، یہ جو میں کام گنوا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو بھی لگے کہ دعوت اسلامی کر کیا رہی ہے۔ اچھا، مشوروں میں آتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، جب بندہ قریب آتا ہے تو پہلے کچھ ہوتا ہے، یعنی پہلے جو لذت دل میں ہوتی ہے وہ کسی اور چیز کی ہوتی ہے، الفت کسی اور چیز کی ہوتی ہے، تمنا کسی اور چیز کی ہوتی ہے، دل میں چاہت کسی اور چیز کی ہوتی ہے، مگر جب اس دینی ماحول سے وابستہ ہوتا ہے تو دل کے اندر الفت مدینہ موجیں مارنے لگ جاتے ہیں۔ بے شک بے شک، یعنی دل تڑپتا ہے کہ بس کبھی جلد سے جلد میرا انتظام ہو جائے اور میں مدینے پہنچ جاؤں۔ یہ جو کیفیت دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے کے بعد بنتی ہے، یقین مانے اگر ہم اپنے آپ کو بھی دیکھتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین میں بھی ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں ہوں گے کہ جن کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے مدینے کی محبت نصیب ہوئی، مدینے کا غم نصیب ہوا، مدینے کی یاد میں رونا تو لوگ بس تصور ہی نہیں تھا، مگر وہ یہ رونا آنسو بہانا کیوں؟ یہ جو کیفیت ہماری بنی ہے، اس کی وجہ کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دعوت اسلامی میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ محبت مدینہ میں لوگ رونے لگ جاتے ہیں اور تمنا مدینہ بس جاری ہو جاتی ہے؟ دیکھیں محسن بھائی، جیسا کہ آپ نے شروع میں ذکر بھی کیا، الحمدللہ مجھے آپ کو سعادت ملی جامعۃ المدینہ میں، اور جو ایک عالم کورس ہوتا ہے یہ بھی کرنے کی، تو یہ کہہ لیجیے ایک علمی سلسلہ بھی ہمارا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ لیکن میں نے خود اس پر ایک دفعہ غور بھی کیا، اور یہ چیز بیان شریعت میں بھی موجود ہے اس چیز کا، کہ پڑھنا اپنی جگہ ہے ان چیزوں کو، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اللہ پاک کی محبت، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، اور ایک عمل کی کیفیت پیدا ہونا، یہ جو ایک ماحول سے جتنا زیادہ ہوتا ہے نا، وہ محض پڑھنے سے نہیں۔ گیدرنگ ماحول جتنا آپ دیکھیں نا، اور پھر جب خاص طور پہ اگر کسی اللہ کے ولی کی صحبت، اسی لیے ولیوں کی صحبت کو بیان کیا ہے نا کہ 1000 سالہ بے ریا عبادت سے بڑھ کر ہے، اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ جب آپ اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو وہ مختلف رنگ اور آہنگ اور اپنے عمل اور کردار سے آپ کے دل میں جو ہے نا یہ محبت کے جذبات کو ابھار دیا کرتے ہیں، پیدا کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہ جو امیر اہل سنت مختلف ہمیں نعرے دیتے ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اب یہ بظاہر تو کوئی نعرے لگانا کوئی فرض واجب ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے پوری ایک حکمت ہے، ایک سوچ ہے، اور پھر یہ بچے کی زبان پہ جس طرح یہ نعرے آ جاتے ہیں اور صحابہ اکرام کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں جو دعوت اسلامی کے تحت اجتماعات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، دین کی بات ہم کہیں کتاب میں ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن جب آپ اجتماعات کے اندر بیٹھتے ہیں اور امیر اہل سنت کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، جب کلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو وہ جو کیفیت سن کر پھر کیفیت پیدا ہوتی ہے نا، وہ مدنی چینل آپ کے سامنے موجود ہے، پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود تو ایک ہے، میں نے پڑھ لیا کہ ٹھیک ہے جی عشق رسول بہت ضروری ہے، عشق رسول ہمارے اندر ہونا چاہیے، عشق رسول کی جو ہے اس میں آنسو بہانے کی یہ برکتیں ہم سب سنتے رہتے ہیں، لیکن جب ہم امیر اہل سنت کو ان کیفیات میں دیکھتے ہیں
تو ایک الگ ہم پر کیفیت طاری ہوتی ہے. اسی طریقے سے اس ماحول کے اندر جو ہم اور ظاہر ہے ایک ساتھ ہم بیٹھے ہوئے اجتماع میں اب برابر میں یہ آپ کے ساتھ بھی گزرا ہوگا, ہمارے ساتھ بھی دعا ہو رہی ہے. اب ہم تو نئے نئے جب آئے تو بھائی ہم نے تو نہیں دیکھا تھا کہ بھائی یہ دعا میں ایسے کوئی رویا بھی جاتا ہے. اچھا بس ٹھیک ہے بھائی, نماز کے بعد یوں ہاتھ اٹھائے دعا بھی یوں کر کے ہاتھ اٹھاتے تھے. ہاں, یہ بھی نہیں پتا کہ ہاتھ اٹھانے کے آداب کیا. اب یہاں آ کر بیٹھے تو جناب وہ جب دعا ہو رہی ہے اس میں سے رکت کی آواز آئی. اچھا پھر ماحول, پھر ارد گرد سے جب وہ ایک دم سننے میں, تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنی کیفیت تبدیل ہونا شروع ہو گئی. تو یہ ہے صحبت کی برکت, اور وہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اندر ہمیں ملتی چلی جاتی ہے. دعوت اسلامی کے ماحول میں مدینہ مدینہ ہوتا ہے, مدینہ مدینہ ہو رہا ہر چیز کے اندر. پھر خاص جب امیر اہل سنت اور عشق رسول میں رنگی ہوئی شخصیت کی بات ہے تو وہ جہاں دیکھیے لفظ مدینہ کا ذکر آ رہا ہے, کبھی جو ہے وہ امیر اہل سنت جا رہے ہیں تو چل مدینہ. اور پھر ایک ایک چیز پر ہم غور کریں, امیر اہل سنت کا آپ نے دیکھا ہوگا انداز, جب بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بات ہے یا اللہ کے نبیوں کی, صحابہ ولیوں کی بات ہے, اگر ایسا ذکر ہے کہ جناب وہ زمین پر گر گئے, جس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے, اب امیر اہل سنت کہیں گے, فرمائیں گے وہ زمین پہ تشریف لے آئے. اب یہ آپ کے میرے منہ سے بھی یہی نکلے گا کیونکہ ہم یہی سنتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کی برکت کیا ہے, بعض اوقات کیا ہوتا ہے کچھ سننے میں آتا ہے جی سلپ آف ٹنگ ہو گئی, کوئی ایسی بات نکل گئی. یہاں کیوں نہیں سلپ آف ٹنگ ہوگی؟ اس لیے کہ گویا گٹی میں ادب پلا دیا. آپ سلپ آف ٹنگ میں کبھی اپنے ماں یا باپ کو کوئی اس طرح کی جملہ کیوں؟ اس لیے کہ ذہن کی گٹی میں بیٹھا ہوا ہے کہ ان کا ادب کرنا ہے. بالکل, یہ سلپ آف ٹنگ وہیں ہوتی ہے جہاں پھر جملوں میں اتنی احتیاط کا سکھایا ہی نہیں جاتا. یہاں جب بات آ گئی پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو کیسی تاکیدیں ہوتی ہیں ادب کی, تعظیم کی. تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ نہیں ملے گا جی یہاں سلپ آف ٹنگ ہو گئی, گٹی میں عشق رسول پلا دیا گیا. کیا بات ہے, مدینے کی بات ہو تو ادب کے ساتھ ہو, تعظیم کے ساتھ. مجھے اے شاہ بحروں مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو, بلا لو یا رسول اللہ, بلا لو ہم غریبوں کو, بلا لو یا رسول اللہ. پائے شبیر روشن پر فاطمہ حیدر مدینے میں, مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا, پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا, کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں, کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں. کچھ کال لیتے ہیں, پھر مزید انشاءاللہ دعوت اسلامی کے پیغام عشق رسول پہ بات کریں گے. جی کال دیجیے گا. ایک شعر ہے, اس کا مفہوم جو ہے بتا دیجئے. پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے, بغداد کا ساقی ہو اجمیر کا میں خانہ. برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. ابھی ہم نے جو گفتگو کی اس کے مطابق شعر بھی آ گیا, پینے کو تو پی لوں گا. وقار شاہ صاحب بیان کریں گے. پینے کو تو پی لوں گا, کیا پی لوں گا؟ عشق رسول کا جام. واہ, اچھا پینے کو تو پی لوں گا, یہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ میں تو پینا ہی چاہتا ہوں, لیکن اصل بات یہ کہ اگر بغداد کا ساقی پلانے والے غوث پاک ہوں اور جو ہے میں خانہ یعنی جہاں پلایا جا رہا ہو وہ اجمیر کا ہو, تو پھر جب یہ جام ملے گا. وہی بات ہے کہ جو اللہ کے ولیوں کی صحبت میں اثر پیدا ہوتا ہے وہ محض بات سے پیدا نہیں ہوتا. پھر دیکھیے کیسی میری زندگی تبدیل ہوتی ہے اور کیسے عشق رسول کا جو ہے وہ جام کا اثر میرے کردار میں نظر آتا ہے. تو الحمدللہ وہی جو ہے وہ ساقی, پیمانہ اور میخانہ, اور اسی کا فیضان الحمدللہ یہ فیضان مدینہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
عشق مصطفیٰ روز فوزو کرے خدا شان ہے عشق مصطفیٰ روز فوزو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں پڑھیے صلی علی نبی کے نام صلی علی محمد سبحان اللہ. اور وہ جو نا جو میں بزرگ پلاتے ہیں، جو جام بزرگ پلاتے اس کی تو انداز ہی کچھ یہاں حاجی شاہد صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا تھا امیر اہل سنت کا، بہت پہلے کا، جو مجھے بھی یاد آیا. وہ زمانہ بھی ایک زمانہ تھا، اب بھی ایک زمانہ، اب بھی انداز ہے، ہر دور کا اپنا رنگ ہے. اپنا ہی رنگ ہے. کہ جو مجھے یاد پڑتا ہے اس کا خلاصہ یہی تھا کہ امیر اہل سنت نے بیان آپ فرما رہے تھے، پہلے اکثر ظاہر ہے آپ ہی بیان فرمایا کرتے تھے، تو ابتدا میں درود و سلام جو پڑھایا جاتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اب آپ نے پڑھانا شروع کیا اور ساتھ میں رونا شروع کیا. اللہ اکبر. مطلب پڑھائے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، فرماتے ہیں اس دن پھر اور کچھ بیان نہیں ہوا. میں کہوں گا بس عشق رسول کے جام پلائے. کیا بات ہے، کیا وہی بات ہے، میں بیان کروں 1 گھنٹے وہ ایک اور ہے، اور وہ ایک عاشق رسول ہے جو درود پڑھے جائے اور روئے جائے، درود پڑھے جائے اور روئے جائے، تو وہ پھر کیا کیفیت ہوگی. اگر آپ بھی یہ جام پینا چاہتے ہیں تو آئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، ہفتہ وار اجتماعات میں آئیں، رات اعتکاف کریں، مدنی مذاکروں میں تشریف لے آئیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں. انشاءاللہ جام عشق رسول آپ بھی پی لیں گے، اور پھر جو اس کی مستی اور جو اس کا جو ہے نا مزہ آپ کو آئے گا، لذت آئے گی، اس کا تو پھر کہنا ہی کیا ہے. اللہ کریم ہم سب کو حقیقی عشق رسول کی مستی اور ذوق و شوق عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور کال دیجیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں سوشل میڈیا کو عشق رسول کے عام کرنے کا ذریعہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جیسے دعوت اسلامی نے بنایا، دعوت اسلامی نے سوشل میڈیا کو عشق رسول کے رنگ میں دھو کر جو نا لوگوں کو پیش کیا. پھر جہاں پر آپ دیکھیں نا کہ کیا نہیں ہو رہا تھا، یعنی ہر گندا کام، ہر برا کام سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہا تھا، مگر دعوت اسلامی نے جو سوشل میڈیا ٹیم بنائی، دعوت اسلامی نے سوشل میڈیا کے جو پیجز بنائے، آپ اس پر جائیں تو وہاں پر آپ کو صرف اسلام نظر آئے گا، شریعت نظر آئے گی، خیر خواہی نظر آئے گی، بھلائی نظر آئے گی. تو اگر آپ بھی سوشل میڈیا یوزر ہیں، یا اگر آپ یوٹیوبر ہیں، یا آپ اسی طرح جو ہے کسی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر کام کرتے ہیں، تو اپنے یہ ذہن بنا لیں کہ میرے سوشل میڈیا پیج سے عشق رسول جانا چاہیے، ادب رسول جانا چاہیے، محبت صحابہ جانی چاہیے، محبت اہل بیت جانی چاہیے، صحیح عقائد و نظریات جانے چاہیے، حیا کا پیغام جانا چاہیے. تو اگر آپ سوشل میڈیا کے ذریعے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو بالکل، اور سوشل میڈیا کو عشق رسول کا غسل دے دیں. انشاءاللہ عشق رسول کے پانی سے جب سوشل میڈیا کے اس پلیٹ فارم پر آپ کام کریں گے، اللہ نے چاہا آپ کو اس کی برکت ملے گی، اور یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. کیا وقار شاہ صاحب کہتے ہیں نا، کیونکہ یہ جو ویڈیوز جو ہم ڈالتے ہیں، چاہے وہ گناہوں بھری ہو چاہے وہ نیکیوں بھری ہو، وہ تو دیکھیں چلتی رہے گی. اب وہ جب چلی گئی، اب ہم تو دنیا سے چلے گئے، وہ تو ہمارے مرنے کے بعد بھی چلتی رہے گی. اگر ہم نے اپنی ویڈیوز میں عشق رسول کا پیغام دیا، لوگوں کو جو ہے نبی پاک کی سنتوں کا پیغام دیا، دین کی طرف لے کر آئے، تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی جب لوگ اسے دیکھیں گے تو ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گا. نہ جانے کتنے لوگ اس کے ذریعے اصلاح پا جائیں. جی، یہ جو بات آپ نے کی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، ایک شیئر کا، ایک کلک کر رہے ہیں شیئر کی صورت میں، یا ویسے ہی کچھ اپلوڈ کر رہے ہیں، تو اس میں ہمارے لیے وعید بھی ہے، نوید بھی ہے. جو نوید کی صورت آپ نے بتائی، کوئی اچھی چیز آپ نے شیئر کر دی، دعوت اسلامی کے پلیٹ فارمز آپ نے بیان کر دیے، یہاں موجود ہیں، ہر جگہ خوشبوئیں بکھیر رہے ہیں نا دعوت اسلامی. تو عشق رسول کا پیغام اور عشق رسول کی خوشبوئیں ہر سمت میں بکھری ہوئی ہیں. تو یہاں بھی آپ کو خالی تو نہیں چھوڑا، آپ کے پاس جو ہے وہ امیر اہل سنت کے بھی مطلب پیجز اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور جو دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے یہ ساری چیزیں آتی رہتی ہیں. آپ نے وہ شیئر کی، اس کو اپلوڈ کیا، آپ دنیا سے چلے گئے، وہ دیکھا جاتا رہا، آپ کو انشاءاللہ ثواب ملتا جاتا. اور اس کے برعکس دوسری صورت بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ غلط چیز میں نے اپلوڈ کی، شیئر کی، اچھا اس میں مجھے کوئی ایسے کچھ مل نہیں رہا، آپ نے اچھا خود دیکھا، چلے بھائی جتنی دیر آپ نے اگر وہ دیکھ لیا وہ ایک الگ چیز ہے، ظاہر ہے وہ بھی گناہ کا کام تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا. اب یہ شیئر اور اپلوڈ کرنے سے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ صحیح،
وہ کر دیا آپ نے. اچھا وہ دنیا دیکھتی رہے گی, وہ لوگ آپ بھول بھال جائیں گے کہ آپ نے کیا شیئر کیا تھا, کیا اپلوڈ کیا تھا. اب موت کا کچھ پتہ نہیں کس وقت آپ جائیں دنیا سے, وہ تو چلتا رہے گا. اب وہ دیکھا جاتا رہا ہے اور آپ مر گئے اور وہاں قبر میں کیا حال ہے, اللہ رحم فرمائے. اور یہاں سے مطلب ثواب پہنچنا چاہیے تھا, پتہ چل رہا ہے گناہ پہنچ, گناہ جاریہ ہو, گناہ جاریہ کا سبب بنا ہوا ہے. تو دعوت اسلامی نے یہاں تنہا نہیں چھوڑا آپ کو. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے کچھ شیئر کرنے کے لیے موجود اچھا نہیں ایک ہے. سے زیادہ ہمارے پاس جو ہے سوشل میڈیا کے پیجز ہیں, آپ ان کو لائک کیجئے, اس کو جوائن کیجئے, اور پھر اس کے ذریعے آپ خود بھی جو ہے آگے پیغام کو عام کرتے رہے. اچھا آپ کو کیا چاہیے, اچھی گرافکس کے ساتھ چاہیے, بہترین گرافکس ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں لوگ جو ہے جس طرح خاکوں کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو خاکوں کی صورت میں موجود ہے, بچوں کے کلپس ہے تو بچوں کے کلپس موجود ہے, پوسٹ چاہیے تو پوسٹیں موجود ہیں, اس طرح اور بہت ساری ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پیجز سے وابستہ ہو جائیں اور عشق رسول کو عام کرنے والے بنیں. جی کال دیجیے گا. جب بات ہو دعوت اسلامی کے پیغام عشق رسول کی تو بانی دعوت اسلامی کے عشق کی بات کیے بغیر بات ادھوری رہ جائے گی, لہٰذا اس موضوع کو بھی ذکر کر دیں. جزاک اللہ خیرہ. اور الحمدللہ ہم نے ادھوری نہیں چھوڑی, ہم تو شروع سے ہی بانی دعوت اسلامی کا تذکرہ کر رہے ہیں. بس سیدھی سی بات ہے, جب درخت کی بات ہوگی تو درخت کی جڑ کی بات تو کریں گے نا. یعنی جس کے ساتھ درخت قائم ہے اور جتنا ہرا بھرا ہے, جتنا پھلدار پھولدار ہے, تو وہ درخت جس جڑ کے ساتھ قائم ہو اس کے بغیر بات ہو ہی نہیں سکتی. اور الحمدللہ بات کر رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ ان کی کرتے رہیں گے. اور ان کے دم قدم سے جو اللہ پاک نے دین کا کام لیا ہے, ان کی برکت سے ہم سب کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیضان ملا ہے, اللہ ان کو سلامت رکھے اور ہماری نسلوں کو سچا خیال محسن بھائی, جب ہم دعوت اسلامی کا لفظ یوز کرتے ہیں تو اس کے پیچھے امیر سنت خود بخود موجود ہوتے ہیں. بالکل. یہ امیر سنت کا ہی ایک گویا انداز ہے کہ آپ نے اپنے نام کی جگہ دعوت اسلامی کو آگے نام دیا, ورنہ تو یہ سب فیضان اور یہ ساری چیزیں بعض اوقات ذہن میں بھی آتا ہے کہ یہ ہم دیکھتے ہیں دعوت اسلامی الحمدللہ اتنے بڑے پیمانے پہ کام کر رہی ہے اور اس کے لیے فنڈ بھی اسی اعتبار سے آ رہے ہوتے ہیں. اب چاہتے تو امیر علیہ سنت یہ سارا اپنی طرف رخ کر لیتے جی, لیکن یہ دراصل امیر علیہ سنت نے اپنی طرف سے, اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی منظر دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ اچھی خاصی جو ہے وہ رقم آپ کے پاس پیش کی گئی, آپ نے ایک ہاتھ سے یوں لی, دوسرے ہاتھ سے یوں دی اور کہا اس کی رسید دے دینا. یہ بھی نبی پاک کا اگلا جملہ بھی یہی تھا کہ اس کی رسید بھی لے آئیے گا. تو وہ اگلے ہاتھ سے, تو یہ سب چاہتے تو ٹھیک ہے جی, ہم دیکھتے بھی ہیں لمبی لمبی گاڑیوں کی, وہ پاک اپنے پاس نہیں رکھتے, تقسیم فرما دیا جی, تو وہ اسی کی اسی کی جھلک جو امیر سنت کی سیرت میں بھی نظر آ رہی ہے. اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا بعض اوقات امیر سنت کی وہ سادگی کے پیون والے کپڑے اور سلے ہوئے, میں نے تو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہوا ہے. ایک طرف بندہ وہ دیکھتا ہے اور کنجانے آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں, اور دوسری وہ اتنی بڑی گڈی, میں نے جو ایک منظر دیکھا, ورنہ تو میں کہتا ہوں یہ جتنا سب کچھ چل رہا ہے, اگر ہم بات کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی کو اربوں کا فنڈ آ رہا ہوتا ہے یا کروڑوں کا جتنا بھی فنڈ آ رہا ہوتا ہے, یہ چاہتے تو امیر سنت اپنی طرف رخ کر لیتے کہ ٹھیک ہے جی, آخر پیر کے نام پہ ہی آ رہا ہوتا ہے نا, اور بہت سارے اس طرح کے مناظر ہوتے ہیں, خاص طور پہ دیتے ہیں جی, منع فرماتے ہیں. اور دعوت حج والے موقع پر ہوا کہ امیر سنت نے فرمایا کہ بھئی وہ حج کے نفلی حج کے لیے نہیں جا رہا ہوں تو اتنی رقم کو عطیات میں جمع کرا دے. اس پر بھی کسی نے دوبارہ کال کر کے کہا نا کہ آپ وہ جمع کرا دیں, ہم اور آپ کو رقم دے رہے ہیں, آپ چلے جائیں. مگر نہیں, وہ بس اللہ پاک نے ان کو کمال کی سادگی عطا فرمائی, دنیا سے آپ کی بے رغبتی. یہاں سادگی کی بات ہوئی تو جب ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو, وقار بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا, صدیق بھائی آپ بھی ماشاءاللہ پرانے اسلامی بھائی ہیں, مدنی ماحول سے ایک عرصہ آپ کا وابستگی کو ہو گیا, اللہ سلامت رکھے, ہم استقامت دے. تو دعوت اسلامی کے ماحول کی ایک برکت یہ ہے کہ آنے والا جب دینی ماحول سے آتا ہے تو وہ چاہے کسی بھی مقصد ماحول سے اور تعلق رکھتا ہو, گھرانے سے تعلق رکھتا ہو, اس کا ذہن سنتوں پر عمل کا بنتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ سادگی والی جو سنت ہے نا, اس کی بھی جھلک نظر آتی ہے. جیسے چٹائی پر سونا, چٹائی پر سونے کے لیے بھی اہتمام اسلامی بھائی کرتے ہیں. اچھا اسی طرح جو ہے وہ پیون لگے کپڑے پہننا, اس کے لیے بھی بعض اوقات کوشش کرتے ہیں. تو یہ سادگی کی جو سنت ہے, کھانے میں پیٹ کا قفل مدینہ لگانا, یعنی بھوک سے کم کھانا, یعنی نبی پاک کی سنت ہے بھوک سے کم کھانا, تو اس حوالے سے بھی کوشش کرتے ہیں. جو سادگی کی جو نعمت دعوت اسلامی سے ملی, اور اس دور میں سمجھتا ہوں وقار بھائی آپ فرمائیں کہ سادگی اگر اپنا لی جائے تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں. بے شک آپ نے صحیح فرمایا, اور سادگی کا درس اور پیغام, اور جس طرح سے یہ ایک طرف یہ ماحول, ٹھیک ہے نا, آپ اس کو بھی محسن بھائی ذرا پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ایک طرف جو ماحول اور جس طرف یہ معاشرہ جا رہا ہے,
ایک وہ ہے اور دوسری طرف آپ کے سامنے یہ دعوت اسلامی ہے. وہی جو پہلے میری سنت کی بات پھر گھوم کے وہیں آ جاتی ہے کہ مرد تو وہ ہے جو معاشرے کو اپنے پیچھے چلائے, کہ معاشرے کے پیچھے چلے. عقل تو یہ کہتی ہے کہ جی بڑا کٹ شیٹ اور اب معاشرہ یہ کہتا ہے اور حالات کا تقاضا یہ ہے اور یوں ہے. دوسری طرف ہم امیر علیہ سنت کی ذات کو دیکھتے ہیں اور آپ کے تربیت کا جو ان کو آپ نے تربیت کی ان افراد کو دیکھتے ہیں, جس طریقے کا یہ کرتا اور وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جن چیزوں کی طرف آپ نے بیان کیا کہ اس کی ترغیب بھی ہوتی ہے اور ہمیں بہت حد تک اس پر عمل بھی نظر آتا ہے. تو اب یہ چینل ہے اور میڈیا کو تو دوسرا نام ہی گلیمر ہوتا ہے, لیکن اس سے ہٹ کر جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. اور یہ وہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت, وہ واقعہ بارہا شاید آپ نے سنا بھی ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فاروق اعظم نے دیکھا کہ آپ چٹائی پر تشریف فرما ہیں اور آپ کے جسم ناظرین پہ اس چٹائی کے نشانات ہیں. فاروق اعظم دیکھ کر زار و قطار رونا شروع ہو گئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہے عمر تمہیں کس چیز نے رلایا؟ آپ نے جب دیکھا میں ایک طرف آپ ہے اللہ کے محبوب اور آپ کی کل کائنات یہ ظاہری طور پر میں یہ دیکھ رہا ہوں, دوسرے وہ کیسر و کسرا اللہ کے دشمن ہیں, وہ جناب اتنے امیر اور اتنی اچھی اچھی چیزوں کے اندر عیش و آرام میں ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی تربیت کی اور اس تربیت کا عکس آپ کو یہاں نظر آئے گا. فرمایا اے عمر کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہو. یہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی سیرت اور اس سیرت کا عکس آج کے اس دور کے اندر دعوت اسلامی میں آپ کو نظر آ رہا. اور میرے سنت بارہا وہ جو شعر ہے تیری سادگی پہ لاکھوں تیری عاجزی پہ لاکھوں, اور اس کو پڑھتے ہیں اور ترغیب بھی دیتے ہیں پڑھنے والوں کو کہ جب آپ یہ پڑھ رہے ہوگے تو پڑھنے والے کو بھی تو لوگ دیکھیں گے نا, آپ کے اندر بھی تو وہ جھلک نظر آنی چاہیے. پڑھنے والا خود سادہ نہیں اور پڑھتے پڑھتے وہ سادگی کی باتیں کر رہا, تو وہ دعوت اسلامی کا پیغام سادگی کا, یہ بھی پیغام عشق رسول ہے. اللہ قبول کرنے کی توفیق دے کہ ہم سادہ طبیعت سادہ مزاج بن جائے اور شوخی مزاج نہ رہے. اللہ کریم ہم سب کو آرٹیفیشل زندگی سے بچائے. اور وہ سادگی والا شعر آپ پڑھ دینا ہے. تیری سادگی پہ لاکھوں تیری عاجزی پہ لاکھوں ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے ہے چٹائی کا بچھونا اور کبھی خاک ہی پہ سونا اور کبھی ہاتھ کا سرہانا کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے. کال دیجیے گا. ماشاءاللہ سے آج کا موضوع بہت ہی عمدہ ہے. عرض یہ ہے کیا نعت خوانی بھی عشق رسول بڑھنے کا ذریعہ ہے, اور دعوت اسلامی کا اس حوالے سے کردار بیان فرما دیں. بالکل, نعت خوانی عشق رسول کے بڑھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں خوش الہان نعت خواں سے نبی پاک کی نعتیں سننا عشق رسول کے بڑھنے کا ایک ذریعہ ہے. تو دعوت اسلامک میں جو اس کا کردار ہے وہ تو کسی پر چھپا ہی نہیں ہے, کسی کو ڈھکا ہی نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے بچے کی زبانوں پر نعتیں, نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے ترانے, صحابہ کرام کی اہل بیت کی مناقب, غوث پاک کے نعرے, یہ بچے کی زبان پہ مدرسۃ المدینہ, جامعۃ المدینہ, دار المدینہ, فیضان اسلامک اسکولنگ سسٹم, کیا اسلامی بھائی, کیا اسلامی بہنیں, کیا مدنی قافلہ, کیا مدنی چینل, کیا سوشل میڈیا,
سب جگہ الحمدللہ عز و جل نعتوں کا جو ایک سلسلہ ہے، اور دعوت اسلامی کی جو سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں اس میں ایک باقاعدہ نعت پروڈکشن کے نام سے ایک پورا ہمارا ایک پیج موجود ہے یوٹیوب پر، آپ جا کر وہاں پر بھی نعت شریف کو سن سکتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی نے نہ صرف نعت کے حوالے سے لوگوں کے اندر آگاہی پیدا کی، بلکہ نعت خوانی کے آداب کو بھی لوگوں کے اندر بیان کیا کہ نہیں، ادب کے ساتھ نعت خوانی پڑھنی چاہیے۔ نعت شریف پڑھتے ہوئے آنسو آج جاری ہو جانا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی یاد تازہ ہو جانا اور وہ خیالات کا ہو جانا، یہ ساری چیزیں۔ اور امیر علیہ سنت کے کلاموں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے اشعار میں جیسے بھی ہم نے شعر سنا، یہ جو پورا امیر سنت کا کلام ہے نا، مدنی مدینے والے، اس طرح کے اور بھی بہت سارے کلام ہیں، اس میں آپ کو سوز ملے گا۔ نعت شریف کے ساتھ ساتھ آپ کا جذبہ بھی بڑھتا جائے گا، دل کی کیفیت بھی تبدیل ہوتی جائے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک یوں سمجھے کہ غیر محسوس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں، بچوں کے دلوں میں عشق رسول بڑھنے کا بہترین ذریعہ عمدہ کلام، عمدہ نعت اور خوش الہان نعت خوانوں کی آوازوں میں نعت شریف سننا ہے۔ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ دعوت اسلامی تو بتانی نہیں پڑتی، دعوت اسلامی تو خود دکھتی ہے۔ کیا بات ہے۔ تو یہ نعت خوانی کے حوالے سے جو بات کی تو ظاہر ہے ہر بندہ ہی سمجھتا ہے، اور جو کالر ہیں وہ بھی ایک توجہ اس طرف دلانا چاہتے تھے کہ عشق رسول کا اظہار، احا دل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی شمع مزید فروزہ ہو جائے۔ اس کے اندر ظاہر ہے نعت کا بنیادی کردار ہے کہ بندہ جب محبت رسول میں ڈوبتا ہے تو خود بخود جو ہے وہ جذبات جو ہے وہ نعت کے اشعار کی صورت میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نعت لبوں پر آ جاتی ہے۔ تو دعوت اسلامی نے جو نعت خوانی کا ایک رنگ دیا ہے، یہ مدنی چینل کے ناظرین بہت سارے جو خاص طور پہ میں ان کی بات کروں گا جو دعوت اسلامی سے پہلے کا رنگ بھی جانتے ہیں، دعوت اسلامی سے ہٹ کر بھی جانتے ہیں، وہ بھی ایک چیز تھی، نعت خوانی کا رنگ تھا۔ اور ایک دعوت اسلامی نے جو رنگ دیا ہے وہ ایک الگ ہی رنگ ہے، الگ ہی آہنگ ہے، الگ ہی انداز ہے۔ اور بہت سارے آپ دیکھتے ہیں نعت خواں جو بڑے مشہور بھی ہیں، بچے بچے کی زبانوں پہ ان کے کلام بھی ہوتے ہیں، تو دیکھیے تو وہ کون ہیں، وہ دعوت اسلامی کا لگا ہوا پودا ہی ہوں گے جو آپ کو آج نظر آ رہے ہیں شجر کی صورت کے اندر۔ تو ایک تعداد ہے دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم، اور یہیں سے یہ ساری چیزیں شروع ہوئیں اور اتنا عام۔ اچھا یہ آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا، ایک وقت تھا، مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے، کافی بچپن کا ہی واقعہ ہے کہ وہ جناب وہ محفل تھی کہیں پہ، وہ ہم نے دیکھا وہ 2-4 افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور لگی ہوئی تھی، بہت ساری تھیں سیٹیں، یہ سب خالی، اور پھر ہم بھی تھوڑی دیر بیٹھے، ظاہر ہے شعور تھا ہی نہیں، پتہ نہیں کیا ہے۔ اچھا پھر ایک وقت ہے الحمدللہ دعوت اسلامی، اور پھر ظاہر ہے ہر دور کا ایک تقاضے بھی ہوتے ہیں بعض اوقات نا، اب تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہیں، کیونکہ یہاں جذبہ کیا تھا، جذبہ پیچھے ہوتا ہے نا، کہ مجھے صرف یہ نہیں کہ میں آؤں کلام پڑھوں اور چلے جاؤں اور لوگ جو ہے وہ کہاں ہیں کیا نہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی سے وابستہ جب نعت خواں بیٹھے گا تو اس کے اندر ایک جذبہ ہوگا کہ میں لوگوں کو بھی نعت پڑھنے والا بنا دوں۔ واہ واہ واہ۔ تو آپ کیا ہے کہ ایسے کلام پڑھیں، اس انداز سے پڑھیں کہ لوگ اس میں شامل ہو جائیں، نہ صرف نعت پڑھنے والا بلکہ اس نعت کے ذریعے لوگوں کو عمل کی طرف لے آؤں، جی عمل کی طرف لے آؤں، ایک سوچ پیغام، اور امیر سنت کے اشعار کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ ایسے بعض دیکھے مناظر، بولے یار وہ میں نے تھے کوئی نا مال سے وابستہ نہیں تھے، یار وہ نعت میں نے سنی، اس کی طرف میں کھنچتا چلا گیا، اب وہ کھنچتے چلے گئے۔ پھر ان کو بتایا بھائی دعوت اسلامی کے مال میں تو انگلش میں بھی نعتیں موجود ہیں، بڑا حیران کہ اچھا انگلش میں بھی نعتیں ہیں۔ تو مقصد کیا تھا، نوجوان نسل جس طریقے کا آج کل ایک چیز ہے وہ تیزی اور اس سب چیزوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ مطلب معاذ اللہ میوزک وغیرہ کی طرف جس طرح سے اس کو انٹرٹین کر کے کھینچا جا رہا ہوتا ہے، تو دعوت اسلامی نے نعت کو بھی ایک نیا آہنگ دیا کہ نوجوان نسل جو ایک الگ انداز سے نعت گویا سننا چاہتی ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر، ضرورت ان کو بھی اس کی طرف لے کر مقصد لوگوں کی اصلاح ہے، مقصد لوگوں کو دینی ماحول سے وابستہ کرنا اور عشق رسول کے جام پلانا ہے۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یا محسن
लेकिन भाई नात की जब बात हुई तो कई तो वो हैं जिनका काम ही पहले जनाब वो म्यूजिक और गाने सिंगर बाजे। थे, गाने बाजे थे, और बड़ी सतह पर जनाब वो इस पे पहुंचे, दावत इस्लामी ने उन्हें नात खां बना दिया। हमारे सामने ही मौजूद है। अकल तक काम अल्लाह जिनका उल्टे उल्टे गाने गाना था, उन्हें समझा के आका का सना खा कर दिया देखो, उन्हें समझा के आका का सना खा कर दिया देखो। इसी माहौल ने अदना वाला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो। नहीं, इस तरह के कई लोग हैं, कई लोग। शेख अत्तारी लोगों के जहन में आ रहे हैं, एक वो नहीं है, इसके अलावा और भी लोग जिनका प्रोफेशन ही ये था, और उनको बाकायदा इस वक्त वो नात खां हैं, बड़ी सतह के नात खां हैं। दावत इस्लामी ने उन्हें नात खां बना दिया। अल्लाह की रहमत से करम इस पर खुदाए पाक का, दावते इस्लाम से यूं प्यार है, इस पे है नजरे करम सरकार की, इस पे है नजरे करम सरकार की, दावते इस्लामी से यूं प्यार है, दावते इस्लामी से यूं प्यार है। दावत इस्लामी के अहम कारनामों में जो इश्क रसूल के पैगाम के साथ है वो ये है कि लोगों के दिलों में सहाबा व अहले बैत की मोहब्बत व अक़ीदत को उस अंदाज में उजागर किया जिसका शरीयत तकाजा कर रही थी, कि सहाबा का अदब, सहाबा का एहतराम, अहले बैत का अदब, अहले बैत का एहतराम, उनकी मोहब्बत, बच्चे बच्चे की ज़बान पर अदब व मोहब्बत अहले बैत के तराने अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी ने जारी किए हैं। और यह दावत इस्लामी का वो अज़ीम कारनामा है जो सुनहरी हुर्फ़ों में तारीख़ में लिखा जाएगा कि जब फितरों का दौर था और मुख्तलिफ़ अंदाज में माद अल्लाह लोगों को गुमराहियों की तरफ ले जाया जा रहा था, उस वक्त दावत इस्लामी के बानी अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए उम्मत को गुमराही से बचाने के लिए इश्क रसूल, अदब सहाबा और अहले बैत से लबरेज़ और मामूर इस अंदाज में लोगों के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा और अहले बैत की ताज़ीम को बिठाया कि लोगों की ज़बानों पर यह बात जारी हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, फैज़ान सहाबा और अहले बैत की बरकतें पाने वाले हैं, और दावत इस्लामी यकीनन फैज़ान सहाबा और अहले बैत है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे, हम दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हो जाएं और दावत इस्लामी के दीनी कामों में अपने वक्त को सर्फ करें। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दुनिया भर में दीन की खिदमत कर रही है, कुरान और सुन्नत की खिदमत कर रही है, इश्क रसूल के पैगाम को आम कर रही है। आइए इस इश्क रसूल के जाम को पिलाने वालों में आप अपना नाम भी लिखवाइए, मदनी काफ़िलों में सफ़र कीजिए, हफ्तावार इज्तिमात में आइए, मदनी मुज़ाकरों में शिरकत कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से आप भी जाम इश्क रसूल पीने पिलाने वाले बन जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, इस्लामी तेरी धूम मची हो। सबसे